بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 71 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق اسلامی دنیا کے ایک ملک سوڈان کے حصہ دوم پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے اپنے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کن کن ابحاث پر بات کی۔ پچھلا سبق ہمارا سوڈان کے حصہ اول پر مشتمل تھا اور پچھلے سبق کے اندر ہمارے پاس 5 پوائنٹس ہے جس پر ہم نے بات کی۔ پہلا پوائنٹ اس ملک کا محل وقوع تھا۔ اسی طرح پچھلے سبق کے اندر ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کے جغرافیائی خدوخال تھے۔ تیسرے نمبر پر ہم نے اس ملک کے رقبے کے بارے میں پڑھا۔ چوتھا پوائنٹ ہمارا اس ملک کی آبادی تھی اور پچھلے سبق کا 5واں اور آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھیں۔ آج کے سبق کی اہم ابحاث دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا 2 پوائنٹس پر مشتمل ہوگا۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے اندر پائے جانے والے مذاہب پر بات کریں گے اور اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کی مختصر تاریخ ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کے مذاہب کے بارے میں جانیں گے۔ شمال مشرقی افریقہ میں واقع ایک ملک ہے جو افریقہ اور عرب دنیا کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ مختلف نسلی گروہوں اور مذہبی عقائد کے ساتھ ایک متنوع ملک ہے۔ سوڈانی لوگوں کی اکثریت مسلمان کے طور پر شناخت کرتی ہے۔ تقریباً 97% آبادی اسلام پر عمل پیرا ہے۔ سوڈان میں اسلام 12ویں صدی کے دوران عام ہوا، بنیادی طور پر عرب تاجروں اور صوفی مشنریوں کے ذریعے۔ اسلام کی سنی شاخ سوڈان میں پیروی کرنے والا غالب فرقہ ہے جس میں مختلف مکاتب فکر کی نمائندگی کی جاتی ہے۔ اسلامی مذہبی متون میں اس کے استعمال کی وجہ سے عربی ایک اہم زبان بن گئی ہے کہ اسلام غالب مذہب ہے۔ سوڈان میں ایک اہم عیسائی برادری بھی ہے جو آبادی کا تقریباً 4.3% ہے۔ سوڈان میں عیسائیت کی ایک طویل تاریخ ہے جو نیوبین سلطنتوں کے ابتدائی دنوں سے ملتی ہے۔ آج سوڈان میں زیادہ تر عیسائی قبطی آرتھوڈکس چرچ کے رکن ہیں یا مختلف پروٹسٹنٹ فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور عیسائیت کی آمد سے پہلے سوڈانی لوگ مختلف مقامی افریقی مذاہب پر عمل پیرا تھے۔ ان روایات کی جڑیں ان کے ثقافتی ورثے میں گہری تھی اور ان میں آبائی روحوں، فطرت کی عبادت اور جادو میں عقائد شامل تھے۔ اگرچہ مکمل طور پر روایتی افریقی مذاہب کو ماننے والے لوگوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے، بہت سے افراد اب بھی ان عقائد کے عناصر کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسلام یا عیسائیت کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ سوڈان چھوٹی مذہبی برادریوں کا گھر بھی ہے جیسے بہائی عقیدہ، ہندو مت اور یہودیت۔ اس عقائد کے لوگ نسبتاً کم ہیں اور سوڈان کے مجموعی مذہبی منظرنامے میں ایک معمولی کردار ادا کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے آج کے سبق کا پہلا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے سوڈان کے مذاہب پر بات کی۔ اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم اس ملک کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے صدیوں پہلے افریقہ کے اس خطے پر جسے نوبیا کہتے ہیں اور جس میں اب سوڈان کا نصف شمالی حصہ شامل ہے، مصریوں کے تسلط میں تھا۔ اس دور میں سوڈان کا علاقہ اپنے زمانے کا امیر علاقہ تصور کیا جاتا تھا جہاں سونے چاندی کی بہتات تھی۔ مصری سلطنت نے شمالی سوڈان میں 2140 سے 2647 قبل مسیح کے دوران مداخلت شروع کی۔ فراعنہ مصر نے تقریباً 2000 قبل مسیح میں سوڈان پر قبضہ کیا، تو دوسری وجوہ کے علاوہ ایک وجہ اس کی عمارت بھی تھی۔ 1570 قبل مسیح میں شمالی سوڈان مصر کا صوبہ بن گیا۔ نباتی کی طاقتور سوڈان حکومت نے مصریوں کو یہاں سے نکال باہر کیا۔ بارغتی کی زیر قیادت سوڈانیوں نے 700 قبل مسیح میں مصر پر قبضہ کیا۔ کئی آزاد بادشاہتیں قائم ہوئی۔ 6 صدی عیسوی میں مصر سے کوپٹک مشنری عیسائیت لے کر یہاں آئے اور نوبیا کے باشندوں نے قبطی مسیحی مذہب قبول کر لیا۔ اسی صدی میں ایک عیسائی ریاست مارکوریا قائم ہوئی اور سوڈان عیسائی ریاست کی شکل اختیار کر گیا۔ اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں مسلمانوں کی یہاں آمد ہوئی۔ سوڈان افریقہ کے ان ممالک میں سے ہے جہاں اسلام جنگی فتح کے
کے بغیر پھیلا۔ 652 عیسوی میں مصر کے مسلم گورنر عبداللہ نے نوبیا کے غیر مسلم حکمران سے عدم جارحیت کا معاہدہ طے کیا۔ یہ معاہدہ صدیوں قائم رہا اور مسلمانوں کو سوڈان میں پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کرتا رہا۔ 7ویں صدی عیسوی کے اواخر میں مصر اور المغرب کے مسلمان سوڈان کی تجارتی منڈیوں میں آنے جانے لگے تھے۔ 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں عیسائی نوبین ریاستیں خوب پروان چڑھی۔ 11ویں صدی عیسوی کے وسط میں صحرائے اعظم کے بربروں کے ذریعے یہاں اسلام کی باقاعدہ تحریک شروع ہوئی۔ اسے المرابطی تحریک بھی کہا جاتا ہے۔ یوسف بن تاشفین کے چچا زاد ابو بکر بن عمر نے مرابطون کے ساتھ مل کر سلطنت غانا کا خاتمہ کیا، جو طویل عرصے سے یہاں مسلط تھی۔ 1272 میں نوبیا کے عیسائی حکمران ڈیوڈ نے مصر پر کئی حملے کیے، جس پر سلطان بیبرس نے ڈیوڈ کو سزا دینے کے لیے مہم بھیجی اور نوبیا مسلمانوں کے ماتحت آ گیا۔ 1316 میں شاہ ڈیوڈ کا بھتیجا مسلمان ہو گیا تو اسے حکمران بنا دیا گیا۔ اس طرح سوڈان میں خالص مسلم حکومت قائم ہو گئی اور فانگ سلطنت کی بنیاد پڑی، جو مملوکوں کے زمانے تک باقی رہی۔ 15ویں صدی میں ایک نئی مسلم ریاست شمالی سوڈان قائم ہوئی، جو عرب خاندانوں پر مشتمل تھی۔ چنانچہ یہاں کے لوگ بڑی تعداد میں مشرف با اسلام ہوئے۔ مغربی سوڈان میں اسلام ذرا دیر سے پھیلا۔ 1802 میں عثمان فوجو تقریری نے ہاؤسا قبائل کو مسلمان کر کے سوکوتو سلطنت قائم کی۔ مشرقی سوڈان میں اسلام سولن سلمان نامی حکمران کے زمانے میں پھیلا۔ اس کے جانشین تیراب نے کردفان فتح کیا اور یہاں کے ایک قبیلے قلداجی کو مسلمان بنایا۔ 1820 میں مصری حکمران محمد علی پاشا نے اپنے لڑکے اسماعیل پاشا کو سوڈان کی فتح کے لیے بھیجا۔ 1821 میں فونج اور دارفور کے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اسی برس خرطوم مصری چھاونی کے طور پر وجود میں آیا۔ 1822 میں سلطنت عثمانیہ کی فوجوں نے نوبیا پر قبضہ کر لیا، جو بعد ازاں مصری سوڈان کا صوبہ بنا۔ 1863 میں اسماعیل پاشا حکمران بنا۔ وہ یورپ کا تعلیم یافتہ تھا۔ ملک کو جدید بنانے کے لیے اس نے یورپ سے عیسائیوں کے کئی گروہ منگوائے۔ 1869 میں ایک انگریز سیمویل بیکر کو سفید نیل کی مہم سر کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ 1873 میں اس نے وسطی افریقہ تک رسائی حاصل کر کے مصری سوڈان کا ایک استوائی صوبہ تشکیل دیا۔ 1874 میں جنرل چارلس جارج گورڈن سوڈان کا گورنر بنا۔ 1877 میں اسماعیل پاشا نے اسے پورے سوڈان کی گورنری سونپ دی۔ اس طرح مصریوں کے ساتھ ساتھ انگریز بھی حاکم بن گئے اور عیسائی مشنری جگہ جگہ اپنا کام کرنے لگے۔ ان حالات میں ایک مصلح سید محمد احمد مہدی سوڈانی نے مصریوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا۔ 1881 میں انہوں نے تحریک مہدویت کی بنیاد رکھی اور 1882 میں مسلح بغاوت کا اعلان کر کے انگریزوں کے خلاف عملی جہاد میں مصروف ہو گئے۔ نومبر 1883 میں مہدی نے مصری فوجوں کو شکست دے کر کردفان، بحر الغزال اور سنار کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سوڈان میں انگریزوں کا جنرل گورڈن موجود تھا۔ اس کی امداد کے لیے جو برطانوی فوج سر ہربرٹ اسٹیورٹ کی سرکردگی میں روانہ کی گئی، وہ راستے میں ہی ختم کر دی گئی۔ اسٹیورٹ بھی مارا گیا اور ان کا کوئی سپاہی بھی باقی نہ بچا۔ آخر کار مہدی سوڈانی نے ایک زبردست حملہ کر کے 26 جنوری 1885 کو خرطوم پر قبضہ کر لیا۔ جنرل گورڈن بھی مارا گیا۔ گورڈن کی موت سے برطانیہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ اب انگریزوں نے اپنے سارے روایتی حربے استعمال کرنے کا تہیہ کر لیا۔ انگلستان کا سب سے مشہور جنرل کچنر 1892 میں قاہرہ پہنچا اور خدیو مصر کی فوج کے سپاہ سالار کی حیثیت سے 3 سال تک مصر کی اسلامی فوج کو مہدی سوڈانی کے جانشین خلیفہ عبداللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار کرتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ سوڈان کے سرداروں کو بھاری رشوتیں دے کر مہدی سوڈانی کے ساتھیوں میں پھوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی۔ لارڈ کچنر نے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے کئی سال تک تیاری کی تھی۔ جب ہر طرح تیاری مکمل ہو گئی تو مصر کی اسلامی فوج لے کر آگے بڑھا۔ 1896 میں برطانوی اور مصری فوجوں نے کچنر کی قیادت میں سوڈان پر قبضہ کر لیا۔ غداروں کی بدولت مہدی کی فوج کو ام درمان کے مقام پر
20 सितंबर 1898 को शिकस्त हुई। मेहदी सोडानी का पहले ही इंतकाल हो चुका था। खलीफा अब्दुल्ला और 11,000 मेहदी के जानिसार शहीद हुए। अंग्रेजों ने पूरे सूडान पर अपना तसल्लुत जमा लिया। कुचनर ने फतह पाने के बाद सूडानियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। इनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो अपने वतन से गैर मुल्की तसल्लुत खत्म करना चाहते थे। के मुरीदों की अंग्रेजों और मिस्रियों की मुत्तहिदा फौज के हाथों शिकस्त के बाद 19 जनवरी 1899 को सूडान अंग्रेज गवर्नर कचनर के तहत बरतानिया और मिस्र की मुश्तरका हाकिमियत में आ गया। इस मुश्तरका हुकूमत में अंग्रेजों को बालादस्ती हासिल थी। सूडान का ये पहला बरतानवी गवर्नर जनरल लॉर्ड कचनर बाद अज़ां समंदर में डूबकर मर गया। 1924 में सूडान में मुतय्यन मिस्री अफवाज ने बगावत कर दी और अंग्रेज गवर्नर जनरल को कत्ल कर दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद 1945 में उम्मा पार्टी ने आजादी के लिए आवाज बुलंद की। सूडानी कौम परस्तों के बेपनाह दबाव के बाद 19 जून 1948 को गवर्नर जनरल ने मुतादिद इस्लाहात नाफिज की, जिसके तहत सूडान को महदूद खुद मुख्तारी मिली। इस अरसे में मुल्क में दो बड़ी सियासी जमातें सामने आ चुकी थी। इस्माइल अजहरी की नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी, जिसका मुतालबा सूडान और मिस्र का विफाक था, जबकि दूसरी उम्मा पार्टी, जिसके कायद सैयद अब्दुर्रहमान अल मेहदी थे, ने मुल्क की गैर मशरूत आजादी का मुतालबा किया। नवंबर 1948 में मुल्क के पहले आम इंतखाबात हुए और पहली कानून साज असम्बली मुंतखब हुई। दिसंबर 1950 में कानून साज असम्बली में, जिसमें आजादी पसंदों की अक्सरियत ने एक करारदाद मंजूर की, जिसमें बरतानिया और मिस्र से मुतालबा किया गया कि सूडान को 1951 में मुकम्मल खुद मुख्तारी दे दी जाए। 8 अक्टूबर 1951 को मिस्र ने बरतानिया की रजामंदी से 1936 का माहिदा मनसूख करके सूडान को मिस्री बादशाहत में शामिल कर लिया और शाह फारूक ने खुद को सूडान का भी बादशाह करार दे दिया। मई 1952 में आइन साज असम्बली ने नया आइन मंजूर किया। जुलाई में इनकलाब मिस्र और शाह फारूक की माजूली के बावजूद सूडान की साबिका हैसियत बरकरार रही, लेकिन 2 नवंबर को मिस्र के नए सदर ने सूडान के हक के खुद इरादियत को तस्लीम कर लिया। 1953 को बरतानिया और मिस्र ने एक माहिदे पर दस्तखत किए, जिसमें तय पाया कि सूडान को 3 साल के अंदर अंदर आजादी दे दी जाएगी। दिसंबर 1953 में सूडानी पार्लियामेंट के पहले इंतखाबात हुए। मिस्र नवाज जमात ने फैसला कुन कामयाबी हासिल की। चुनाचे जनवरी 1954 में मुल्क की पहली पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ और NUP के लीडर इस्माइल अल अजहरी पहले वजीर आजम बने। 30 अगस्त 1955 को सूडानी पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर ऐलान आजादी की मंजूरी दे दी। 12 नवंबर को एक माहिदे के तहत बरतानवी और मिस्री फौजें सूडान से चली गई। 19 दिसंबर को पार्लियामेंट ने एक इस्तिस्वाब राय के बाद ऐलान किया कि सूडान एक आजाद रियासत है। बिलाखिर 1 जनवरी 1956 को मुकम्मल आजादी के बाद सूडान की नई मुमलिकत दुनिया के नक्शे पर मोरज़ वजूद में आई। अजीज तलबा कराम, इस तरह हमारे सबक का ये दूसरा पॉइंट भी मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर हमने इस मुल्क की मुख्तसर तारीख का जायजा लिया। आज के सबक का खुलासा जान लेते हैं। आज के सबक के अंदर हमने 2 पॉइंट्स पर बात की। पहला पॉइंट इस मुल्क के मज़ाहिब पर मुश्तमिल था और दूसरे पॉइंट के अंदर हमने इस मुल्क की मुख्तसर तारीख के बारे में पढ़ा। तो इस खुलासे के साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।